جی بالکل. اچھا نعمان بھی میں یہ کہہ رہا تھا، اگر تھوڑا سا آپ ٹائم بڑھانا بھی چاہیں نا تو وہ کلاسیں جیسے ہماری بات ہو رہی تھی تو وہ تھوڑا سا بڑھا. وعلیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. مجرد الاحکام العدلیہ کا مطالعہ ہم کر رہے ہیں، تو 5ویں باب کی پہلی 2 فصول الحمدللہ ہم لوگوں نے پچھلی کلاس میں دیکھ لی تھی. آج جو ہمارا آخری اس کے جو مزید 3 فصول ہیں وہ انشاءاللہ آج ہم دیکھ رہے ہوں گے. اور باب پنجم کے جو باقی ماندہ جو فصول ہیں اس میں مبیع کو سپرد کرنے اور اس سپردگی پر آنے والے اخراجات، اور اگر مبیع قبضے سے پہلے ہلاک ہو جائے تو اس کے جو احکامات ہیں انشاءاللہ اس پر ہم بات کریں گے. تو تیسری فصل جو ہے اس کا تعلق مبیع کے ثبوت کرنے کے احکامات سے متعلق ہے. تو اس میں 3 باتیں بیان کی گئی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جگہ طے کرنا ضروری نہیں ہے، یعنی اگر بیع و شراء ہو رہی ہے تو غرر کو دور کرنے کے لیے ہم مختلف چیزیں طے کرتے ہیں، لیکن اس میں اس بات کا طے کرنا کہ مبیع کو کہاں سپرد کیا جائے گا یہ طے کرنا ضروری نہیں ہے. ایک بات تو یہ ہو گئی. لیکن اگر کر لی تو شہر کی کوئی بھی جگہ طے کی جا سکتی ہے، اور اگر دوسرے شہر میں سپرد کرنا اور ڈیلیوری کرنے کا اگر عرف ہے تو وہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن اگر اس قسم کی شرط عرف عام میں نہ ہو تو جیسا کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہوگی کہ دوسرے شہر میں ڈیلیوری کے لیے شرط لگانا اگر وہ عرف میں نہ ہو تو اس میں متعاقدین میں سے ایک کا فائدہ ہے. لہذا ایسی شرط لگانا جس میں متعاقدین کا ایک فائدہ ہو اور وہ شرط لگا دی جائے، تو پیچھے ہم یہ بات کر چکے ہیں، تو ایسی شرط یعنی وہ ہے جس کی وجہ سے آپ کا جو بے ہے وہ فاسد ہو جائے گی، اور جب تک وہ شرط رفع نہیں کی جائے اس وقت تک یہ بے درست نہیں ہوگی. یعنی ایک ہی شہر کے اندر کہیں بھی ڈیلیوری کی شرط لگانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، دوسرے شہر میں اس وقت لگا سکتے ہیں جبکہ یہ بات عرف میں موجود ہو. دوسری بات ہے کہ تسلیم مبیع، یعنی مبیع کو آگے حوالے کرنے کی جگہ طے ہو تو اس پر عمل لازم ہوگا. یہ بات پہلی بات میں ہو گئی کہ لازم تو نہیں ہے کہ ہم یہ طے کریں کہ مبیع کہاں سپرد ہوگی، لیکن اگر طے کر لیا کہ ہاں بھئی یہ میرے گھر پہ ہوگی یا میرے دکان پر ہوگی تو پھر اس شرط کو ماننا لازم ہوگا. یعنی وہ شرائط لازمہ جائزہ میں سے ہوگی، تو ایک ایسی شرط جو کہ شرط لازم بھی ہوگی اور جائز بھی ہے تو اس پر عمل لازم ہو جائے گا. اور اگر عرف ہو تو اس کے مطابق کم بھی کیا جائے گا، یعنی اگر نہیں لگائی گئی لیکن کوئی عرف موجود ہے، جیسے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اگر آپ کوئی اے سی خریدتے ہیں، اسپل خریدتے ہیں، تو اس میں ایک عرف عام ہے کہ اس کو گھر پر لا کر انسٹال کیا جاتا ہے، تو اس کے مطابق عمل کرنا بھی ضروری ہوگا. تیسری بات اس حوالے سے یہ ہے کہ اگر عقد مطلق تھا، مطلق ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی طے نہیں کیا گیا تھا کہ مبیع کہاں حوالے کی جائے گی، مطلق کیا گیا تھا، تو عقد کے وقت جہاں تو یعنی بغیر کسی کیا کہ تعین کے کہ تسلیم مبیع کہاں کرنی ہے، تو عقد کے وقت جہاں مبیع ہو وہیں اس پر قبضہ کروایا جائے گا. البتہ اس کا مشتری کو علم نہ ہو تو خیار کشف حال، انشاءاللہ یہ خیار آگے اگلا جو باب ہے خیارات کے حوالے سے انشاءاللہ اس وقت بھی اس پر بات ہو جائے گی. تو یعنی اگر اصولی بات یہ ہے جہاں مبیع موجود ہوگی وہیں اس کے حوالے کی جائے گی اور حوالے کرنا لازم ہوگی اگر اس کا کوئی یعنی عرف بھی موجود نہیں ہے اور نہ ہی کوئی شرط رکھی گئی ہے. ہاں البتہ اگر عرف موجود ہے، جیسے ہمارے یہاں عام طور پہ ہوتا ہے چیز گودام میں موجود ہوتی ہے، تو عرف یہ ہے کہ جب کوئی سامان دکان سے خریدا جاتا ہے تو دکان پہ ہی اس کی ڈیلیوری ہوتی ہے. کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ یہ کہا جائے کہ میرا سامان گودام میں پڑا ہوا آپ وہیں سے جا کے اٹھا لو، ایسا نہیں ہوتا. تو اس سے عرف یہی ہے کہ اسی دکان پر جہاں آپ عقد کر رہے ہوتے ہیں وہیں اس کی ڈیلیوری ہوتی ہے. چوتھی فصل جو ہے یعنی تیسری فصل تھی تسلیم مبیع کے حوالے سے، چوتھی فصل اس کا تعلق ہے مبیع اور ثمن پر قبضے پر، یعنی اس کے حوالے کرنے پر جو اخراجات آ رہے ہیں اس کے حوالے سے. اس میں 3 باتیں ہیں. تو 3 طرح کے اخراجات ہوتے ہیں. ایک وہ اخراجات جس کا ذمہ داری بائع کی ہے، کچھ وہ اخراجات ہیں جس کو کرنے کی ذمہ داری مشتری کی ہے، اور کچھ وہ ہیں جو کہ عرف کے مطابق معاملات ہوتے ہیں. تو وہ اخراجات
جن کا تعلق تسلیم مبیع سے ہے، مبیع کے حوالے کرنے سے ہے. جیسے اگر مبیع کیلی چیز تھی یا وزنی چیز تھی تو اب اس کا کیل کرنا پڑے گا، اس کا وزن کرنا پڑے گا. اور جو خرید و فروخت ہوئی ہے وہ کیلن یا وزنن ہوئی ہے، یعنی اس بنیاد پر ہوئی ہے کہ یعنی 10 کلو یعنی کیل کے ساتھ ہوئی ہے، 1 سا 2 سا 4 سا، یا وزن کے حساب سے ہوئی ہے. کلو کی اگر ہم بات کرتے ہیں 10 کلو 20 کلو 4 من 10 من، تو کیل اور وزن کے حساب سے بے ہوئی ہے. تو اس کا کیل اور وزن کرنا، اور اگر اس پہ کوئی خرچہ آتا ہے وہ اخراجات کرنا بائع کے ذمے ہے. اور اس کے علاوہ وہ اخراجات جو کہ عرفاً بائع کے ذمے ہوتے ہیں تو وہ بھی بائع کے ذمے ہی لازم ہوں گے. دوسرے مشتری کے ذمے اخراجات کون سے ہیں؟ ثمن کے تسلیم کے حوالے، ثمن حوالے کرنے کے حوالے سے. جیسے آج کل تو وہ معاملات نہیں ہیں، لیکن پہلے وقتوں میں ہوتا تھا کہ جو ثمن ہے اس کو جانچنے کے لیے کہ کھرا ہے کھوٹا ہے، کتنا اس میں سونا موجود ہے کتنا کھوٹ موجود ہے، تو نقاد ہوتے تھے جو اس کو پرکھتے تھے کہ یہ جو اپنے درہم یا دنانیر ہیں کس نوعیت کے ہیں. ٹھیک ہے. آج بھی اگر بڑی پیمنٹ ہو اور اس صورت میں آپ کو مشین لگانی پڑے اس کو گننے کی، اور مشین کا کوئی کرایہ ہو، تو وہ مشین کا کرایہ پھر مشتری کے ذمے ہوگا، بائع کے ذمے نہیں ہوگا. تو ثمن کی گنتی کا یا کسی فرد کو رکھا گیا اسی کام کے لیے اور اس کو کوئی فیس دینی پڑ رہی ہے کہ جو کہ اس ثمن کو گنے، تو اس کے اخراجات مشتری پر آئیں گے. اچھا، بے اگر مجازہ فتن ہوئی ہے، پچھلی سلائڈ میں یہ بات ہوئی تھی کہ بے کیلن یا وزنن ہوئی ہے، وہاں پر تو مبیع کو حوالے کرنے کی ذمہ داری، اس کے کیل کرنے کی ذمہ داری، اس کے وزن کرنے کی ذمہ داری بائع کی تھی. لیکن اگر بیع مجازہ فتن ہوئی ہے، یعنی ڈھیری تھی کہ یہ اس ڈھیری کا سودا ہو رہا ہے ایک اندازے سے ہوئی ہے، تو اب اس کے قبض حکمی کیا ہوگا کہ تخلیت یہ دی ہے کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے اٹھا لو اس سامان. اب جب وہ اٹھا رہا ہے تو اس کو کوئی کیل کرنا ہے، اس کو وزن کرنا ہے، یہ دیکھنا ہے کتنا وغیرہ جو بھی چیزیں اس کے اوپر یعنی قبض حکمی پر، قبض حقیقی پر جو سمجھو خراجات آنے والے ہیں اس کے کیل وزن کے اوپر، وہ سارے کے سارے مشتری پر آئیں گے. اس کے علاوہ جو اخراجات عرفاً مشتری پر سمجھے جاتے ہیں وہ بھی مشتری کو ہی برداشت کرنے پڑیں گے. فصل خامس یعنی 5ویں فصل جو اس باب کی ہے اس کا تعلق مبیع کے ہلاک ہونے سے. اور مبیع کے ہلاک ہونے سے یہاں مراد قبضے سے پہلے، یعنی ابھی تک مبیع پر قبضہ نہیں کیا گیا اور وہ چیز ہلاک ہو گئی تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ اس کا حوالہ کرنا متعذر ہو جائے گا. مزید یہ کہ مبیع کے حوالہ کرنا متعذر ہونے کی 2 صورتیں ہیں، ایک مبیع کا ہلاک ہو جانا اور دوسرا متعاقدین میں سے کسی کا مفلس ہو جانا، یعنی کورٹ کی جانب سے اس کے دیوالیہ ہونے اور اس کے مفلس ہونے کا حکم لگ جائے. تو یہ دونوں وہ صورتیں ہوتی ہیں جس میں مبیع کا جو حوالے کرنا ہے، قبضہ کروانا ہے، وہ متعذر ہو جاتا ہے. مبیع کے ہلاک ہونے کی 2 صورتیں کہ کل مبیع ہلاک ہو جائے یا بعض مبیع. تو پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ اگر ساری کی ساری مبیع ہلاک ہو گئی تو اس صورت کیا حکم ہوگا. تو اب ہلاکت کی 3 کم از کم جو ہے یعنی پہلی صورت تو ہے ہلاکت کسی آفت سماویہ سے ہوئی ہو، خدا نخواستہ سیلاب آ گیا، کوئی اور مسئلہ آ گیا، بائع کے عمل سے ہوئی ہو یا مبیع کے اپنے عمل سے کی فعل سے ہلاکت ہوئی ہو. پہلی 3 صورتیں ہو گئیں. ہلاکت آفت سماویہ کی وجہ سے ہے، بائع کے فعل کی وجہ سے ہے یا مبیع کے فعل کی وجہ سے ہے. تو ایسی صورت میں بے فسخ ہو جائے گی. مبیع ہلاک ہو گئی اور ہلاکت کی وجہ آفت سماویہ، بائع کا فعل یا مبیع کا فعل تھا، تو ایسی صورت میں حکم یہ ہے کہ وہ بے فسخ ہو جائے گی. فسخ ہونے کا مطلب یہ ہے ختم، نہ مشتری کے ذمے ثمن دینا ہوگا نہ بائع کے ذمے مبیع دینا ہوگا، گویا کہ بے ہوئی نہیں. دوسری صورت یہ ہے کہ وہ جو ہلاکت ہوئی ہے کل مبیع کی وہ مشتری کے فعل کی وجہ سے ہوئی ہے، مشتری کے کسی عمل کی وجہ سے ہوئی ہے. تو ایسی صورت میں جیسے پچھلی کلاس میں ہم بات کر چکے ہیں کہ مشتری اگر مبیع کو ہلاک کر دیتا ہے تو یہ قبض حکمی کہلاتا ہے. اور چونکہ جب قبض حکمی ہو گیا تو بے ختم، بے ہو گئی، ختم کا مطلب بے مکمل ہو گئی، بے تاب ہو گئی. اب مبیع کے مشتری کے ذمے ثمن کی ادائیگی ہوگی.
चौथी यानी पांचवी सूरत हो गई। एक पहली सूरत आफत समाविया, दूसरी सूरत बाय के फेल, तीसरे नंबर है मबी का फेल, चौथे नंबर है मुश्तरी का फेल, और पांचवें नंबर पर है कि अजनबी के फेल से मबी हलाक हो गई। तो अब जब अजनबी के फेल से हलाक हुई है तो उसके बाद ये देखा जाएगा कि मुश्तरी ने यानी उस जो जिनायत करने वाला बंदा है जिसने ये मबी को हलाक किया है उससे जमान पे राजी हो गया, या फिर मुश्तरी को इख्तियार है, मुश्तरी चाहे तो वो जो जिनायत जिसने की है, जिसने मबी को हलाक किया है, उससे ज़मान ले ले। अगर वो ज़मान ले लेता है तो ऐसी सूरत में ये ज़मान लेना, जैसे पिछली क्लास में हमने बात भी की थी, ये समझा जाएगा कि हुक्मन मबी के कब्जे में सॉरी मुश्तरी के कब्जे में वो मबी आ गई, लिहाजा बेताम हो जाएगी। और दूसरा इख्तियार मुश्तरी को इस सूरत में ये है कि वो अगर चाहे तो ये कि वो बेफस मबी ख़त्म हो गई तो नहीं होती, तो ऐसी सूरत में फिर मुश्तरी को ज़िम्मे समन बाकी नहीं रहेगा और गोया कि वो जो अपने मबी थी वो हलाक हो गई। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ तक बात हुई थी कि हलाकत पूरी मबी की नहीं हुई, बल्कि सॉरी बास की नहीं बल्कि कुल्ले मबी की हलाकत होती, उसकी 3 हुक्म थे। पहला वो हुक्म था जिसमें हमने बात की कि हलाकत आफत समाविया बाय के फेल मबी के फेल, तो उसमें भी ये बात मुतयन है बेफस। दूसरी सूरत मुश्तरी के फेल से हुई तो बेताम। तीसरी अजनबी की तरफ से तो फिर मुश्तरी को इख्तियार दिया जा रहा है कि मुश्तरी चाहे तो बे को फस कर दे, और अगर ये चाहे कि जो जानी है, जिनायत करने वाला है, उसके ऊपर तावान लगा दे, और अगर उससे तावान लगा दिया, ज़मान वसूल कर लिया, तब भी बे को ताम समझा जाएगा। आगे हम बात करते हैं कि जो हलाकत है कुल्ले मबी की नहीं हुई बल्कि बाद मबी की हुई है। तो अगर ये जो बाद मबी की हलाकत है आफत समाविया फ़िल मबी से हो, या तो आफत समाविया मबी की हरकत की वजह से, मबी अगर कोई जानवर अपनी ही हरकतों से मर गया वो जानवर, तो ऐसी सूरत में मबी में अब ये देखा जाएगा, यानी अब और कुल्ले मबी ज़ाया नहीं हुई बल्कि बाद मबी ज़ाया हुई है ऐसी सूरत में, आफत समाविया या फ़िल मबी में। तो फिर आगे देखा जाएगा कि वो जो मबी थी उसमें कदर असल थी या कदर वस्त थी। कदर असल आम तौर पे जो हमारी मिसलियात हैं, और तो इनके अंदर जो ये कदरी चीज़ें हैं उनमें कदर जो है असल होती है, जैसे गंदम है, चावल है, ये चीज़ें, तो इनके अंदर कदर असल होती है मिसलियात के अंदर। तो जो पीछे जब हम तफसील समन की बात करते उसमें भी ये तफरीक आई थी कि ऐसी सूरत के अंदर, यानी जब कदर असल होने का हासिल ये होगा कि जितना ज़ाया हो गया, बाकी खुद उस इस्तिस्ना वाली बहस के अंदर में बात पड़ी थी कि इस्तिस्ना किया जा सकता नहीं किया सकता। तो अगर कदर असल हो, मिसाल मैंने अर्ज कर दी जैसे गंदम है या आपके चावल वगैरह हैं, तो मुश्तरी को इख्तियार होगा कि या तो बेफस्ख कर दे या बाद समन से बाद मबी ले ले। बेफस्ख करने का इख्तियार इसको इसलिए मिला इसलिए कि कुल्ले मबी बाकी नहीं रही, और बाद समन के मुकाबले में बाद मबी इसलिए कि ये वो सूरत थी जिसके अंदर जो कदर और मिकदार थी वो असल थी, और जब असल थी तो बाद समन बाद मबी के मुकाबले में आ जाएगा। दूसरी सूरत के आफत समाविया थी या मबी का फ़ेल था, लेकिन मबी में वो कदर वस्फ असल नहीं थी बल्कि वस्फ थी। आमतौर पर जो आपकी जो समझो कि ये मिसलियात के अलावा अरूज वगैरह होते हैं, तो बाद औक़ात वो भी वज़न वगैरह से बिक रहे होते हैं, लेकिन यानी इसको यूँ समझें कि उनके जो अज्जा होते हैं वो तक़सीम नहीं हो सकते, यानी जिस तरह मिसलियात में होता है कि हर जुज़ अलग एक जैसा भी है और उनको यानी हर एक अपने यानी काम का भी रहता है, लेकिन कदर वस्फ़ होने का मतलब ये है कि मिकदार उसमें एक वस्फ़ के तौर पर तो है कि यानी वज़नी या लीटर वगैरह के ज़रिए से है, लेकिन वो अरूज वगैरह की सूरत में से वहाँ वस्फ़ है, तो वहाँ मुश्तरी को इख्तियार होगा या तो बे को फ़स्ख़ कर दे या कुल्ले समन के मुकाबले में ये बाद मबी ले ले, ये उस सूरत में। तीसरी सूरत है कि अगर फ़ेल, ये तो हो गई बात आफत समाइया और फ़ेल मबी, लेकिन अगर फ़ेल बाय से बाय के किसी हरकत की वजह से जो है वो ज़ाया हो गई, तो मुश्तरी को इख्तियार होगा कि बे को फ़स्ख़ कर दे, ये समन में कमी करके मबी ले ले। यहाँ समन में कमी करने का उसको इख्तियार इसलिए मिल रहा है कि वो जो सामान था वो बाय के
فعل سے اس کے عمل سے یعنی اس کے اندر کوئی نقص آ گیا, کمی آ گئی, تو پھر اس لینے کے لیے وہ بائیں یعنی ثمن میں کمی کر سکتا ہے اس مبی کو لینے, اور یا پھر فسخ کر دے. اور چوتھی صورت ہے کہ مشتری کے فعل سے ہوا ہو, تو مشتری کے فعل سے ہوا تو بے تام ہو جائے گی, اور یہ قبض حکمی کے حکم میں ہوگا. اب آ جاتے ہیں فعل اجنبی کی طرف, کہ اگر اس کو بعد مبی جو ہلاک ہوئی ہے وہ اجنبی کی کسی حرکت کی وجہ سے ہوئی ہے, تو ایسی صورت کے اندر مشتری کو پہلی صورت ہے کہ پہلے جو وہ یہ کہ اس کو اس بات کا اختیار ہوگا کہ بے کر دے, اس بات کا بھی اختیار ہے سمن میں کمی کر کے مبی لے لے. یعنی یوں سمجھیں گے سمن میں کمی کا اختیار اس صورت میں بھی ہے جب بائع کی کوئی جنایت ہو, اور اس صورت میں بھی سمن میں کمی کا اختیار مشتری کو ہے جب یہ جنایت فعل اجنبی کی وجہ سے ہو. اور تیسرا اس بات کا بھی اختیار ہے کہ کل سمن پر مبی لے کر زمان لے لے, یعنی جو یہ بھی اس بات کا بھی اختیار ہے کہ جتنے کا یہ مبی تھا وہ پورا کا پورا سمن بائع کو ادا کر دے, اور جو نقصان ہوا ہے آیا ہے اس مبی میں وہ پھر جنایت کرنے والے بندے سے لے لے, تو اس بات کا بھی اس کو اختیار ہے. اب پیچھے ہم نے بات کی تھی کہ مبی کو حوالے کرنا کے متعذر ہونے کی دو صورتیں ہیں, ایک تو یہ کہ مبی کی ہلاکت, اس کی ہم نے بات کر لی کہ جزوی اور کلی. اب بات کرتے ہیں کہ اگر وہ جو اپنے متعاقدین ہیں وہ مفلس ہو جائیں, مفلس ہو جائیں. اچھا یہ افلاس جو ہے یہ صرف افلاس کافی نہیں ہے, یہاں جو ہم بات کریں گے مفلس ہو کر مر جائیں, تو اب ایسی صورت کے اندر بھی مبی کے جو حوالہ کرنا تسلیم کرنا ہے وہ متعذر ہو جاتا ہے. اب ایسی صورت میں اگر بائع مبی کے تسلیم سے پہلے یعنی بائع بائع کے پاس ہی ہے اور وہ مفلس ہو کر مر جائے, تو اس صورت مشتری اس مبی کا زیادہ حقدار ہوگا. یہ وہ صورت ہے کہ چیز بیچی, بیچنے کے بعد بائع کے بارے میں فیصلہ ہوگا کہ مفلس سے اپنے کورٹ کی طرف سے کہ دیوالیہ ہو چکا ہے, اور پھر اس کے بعد انتقال ہو گیا. مفلس ہونے کی کا حاصل یہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس اس کے اوپر ذمہ داریاں ہیں, جو قرض ہیں وہ زیادہ ہو گئے, اور پھر اس کے بعد اس کا انتقال بھی ہو گیا, جس کے حاصل یہ ہے کہ اس کا جو ترکہ ہوتا ہے مستغرق بالدین ہوتا ہے, اس کا جو دیون سے اس کا ترکہ مستغرق ہوا ہوا ہوتا ہے. ایسی صورت کے اندر جب ایک چیز بیچ چکا تھا لیکن ابھی حوالے نہیں کی تھی, اس کے بعد ترکہ ایسا ہے کہ جو مستغرق بالدین ہے کہ دیون کے ساتھ بالکل مستغرق ہوا ہوا ہے, تو ایسی صورت کے اندر جو مبی ہے اس کا مشتری زیادہ حقدار ہوگا. مطلب یہ ہے کہ وہ جو مبی ہے وہ تو مشتری کو ہی دے دی جائے گی, باقی جو ترکہ بچے گا اس میں پھر غرما سب برابر ہوں گے. تو پہلی صورت ہی ہو گئی. اگلی بات ہے کہ مشتری سمن کے تسلیم سے پہلے مفلس ہو گئے, مشتری نے فیس خریدی, ابھی سمن ادا نہیں کیا تھا, اس سے پہلے وہ مفلس ہو گیا اور مر گیا. ٹھیک ہے, تو کہتے ہیں کہ مبی ابھی تک اس نے قبضہ نہیں کیا, تو ایسی صورت کے اندر مبی ابھی تک بائع کے پاس ہے, تو بائع کو اس بات کا اختیار ہے کہ حبس مبی کرے. حبس مبی کا پیچھے ہم بات کر چکے ہیں کہ حبس مبی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بائع کو اس بات کا حق دیا جائے کہ وہ مبی حوالے نہ کرے جب تک کہ اس کو سمن نہ مل جائے. لہذا جب چونکہ ابھی تک مبی بائع کے پاس ہے, سمن اس کو وصول نہیں ہوا, تو اس صورت میں اس کو حبس مبی کا حق حاصل رہے گا کہ وہ مبی اس وقت تک نہ دے جب تک سمن وصول نہ ہو جائے. اب اگلی بات یہ ہے کہ ورثہ کہیں گے یار ہمیں خریدنی نہیں ہے, انکار کر دیں گے, یہ کہہ دیں گے بھائی یہ تو بے ہوئی کوئی نہیں تھی, ہم سمن کیوں ادا کریں وغیرہ, یا ورثہ سمن کے ادائیگی سے عاجز ہو جائیں, وہ ادا کرنے کے قابل ہی نہ رہیں. ان دونوں صورتوں میں ورثہ انکار کر دیں یا سمن کی ادائیگی سے عاجز ہو جائیں, تو اس صورت میں بائع یہ مبی بیچ کر اپنے سمن کی وصولی کر سکتا ہے. بائع یہ مبی بیچ کر سمن کی وصولی کر سکتا ہے. اب اگلا مسئلہ یہ ہے, بائع نے وہ چیز بیچ دی, جتنے کا سمجھو سودا ہوا ہوا تھا اتنے کی بکی تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے, لیکن اگر اس سے زیادہ کی بک گئی, مثال کے طور پر مبی جو تھی وہ بیچی مشتری کو, اس نے مثال میں 10,000 کی بیچی تھی, مشتری جو ہے وہ مفلس ہو کے مر گیا لیکن سودا ہو چکا تھا, تو ایسی صورت میں اب وہ جو مبی ہے اس نے بیچی تو 10 کے بجائے 12,000 کی بک گئی, یعنی 2,000 اضافی ہو گئے, تو چونکہ سودا ہو چکا تھا تو اب
10,000 तक तो इसका हक है, जो कि समन था, उसके ऊपर जो 2,000 हैं वो मुश्तरी को देना पड़ेंगे और उसके तरके में शामिल होंगे। और अगर वो 10 की वजह 8 की बिकी, कम में फरोख्त हुई, तो ऐसी सूरत के अंदर फिर अब 2,000 बच, मिसाल को 8 की बिकी तो 2,000 बाय के बच गए, तो ऐसी सूरत में 2,000 में वो उसवतुल गुरामा, बाकी जिस तरह जो है उसके वो हैं मदयूनीन है, दाइनीन है, इसी तरीके से ये भी होगा और सबके बराबर होगा। तरके में से सबको जिस तरह सबको मिलेगा, इसी तरह इसको भी मिल जाएगा। अच्छा, मजीद फरमाते हैं कि अगर मुश्तरी समन के तस्लीम से पहले मुखलस होकर मर जाए, और अभी तक ये बात हो रही थी कि अब बाय ने कब्जा नहीं करवाया था, अब वो सूरत बता रहे हैं कि अगर बाय ने कब्जा करवा दिया मुश्तरी को, मुबई पे कब्जा किया, तो अब बाय का जो हक था वो खत्म हो जाता है। पीछे हम ये बात पर बात कर चुके हैं कि जब ये चीज हवाले कर दी मुश्तरी के पास, तो अब फिर ये पहले से मुश्तरी के कब्जे में, तो हक हफ्स वैसे ही खत्म हो जाता है। जब बाय ने उसको हवाले कर दी थी मुश्तरी को, तो हक हफ्स होगी खत्म। अब ये नहीं हो सकता कि उसके जो मुख्तलिफ यानी इसके जो वरासा हैं वो इससे कहें कि भाई मबी हमें दो, तो ऐसा नहीं हो सकता। हक हफ्स होगी खत्म, और मुश्तरी के वरासा से वापस नहीं ले सकता बाय। और समन अब तरके पर देन हो जाएगा और समन और उसवतुल गुरामा होगा, मतलब ये है कि जिस तरह बाकी दाइनीन है, इसी तरीके से इसका देन भी अदा कर दिया जाएगा। आखिरी फसल इस बाब की जो है वो है मकबूज अला सौम शिरा और मकबूज अला सौमिन नज़र के हवाले से। तो पहले इन दोनों की तारीफ कर लेते हैं कि मकबूज अला सौम शिरा से क्या मतलब है और मकबूज अला सौम नज़र का मतलब क्या है। मकबूज अला सौम शिरा के मतलब के अंदर दो बातें लाजमी हैं। नंबर एक कि जब आप किसी बाय से या जो भी बेचने वाला था उससे वो सामान लेते हो, तो उस वक्त आप इस बात का इरादा जाहिर करते हो कि मैं खरीदूंगा। दूसरा ये कि उसको सामान भी पूछते हो कि हाँ भाई यार ये सामान कितने का है। वो कहता है कि यार मिसाल के तौर पर 1,000 रुपए का है। आप कहते हो अच्छा चलो मैं जरा मुझे दो, मैं पसंद करता हूँ, या मैं अपने घर वालों से पसंद करवाता हूँ। कीमत भी पूछता है और इस बात का भी इरादा जाहिर करता है कि यार मुझे लेना है ये। तो जब इस तरीके का चीज आप अपने कब्जे में लो, जब जिसमें दो बातें पाई जा रही हों कि वो सामान क्या, आप कीमत भी पूछो, सामान भी पूछ लो, और साथ में इस बात का भी इरादा जाहिर कर दो कि हाँ यार ये मैंने खरीदना है। इन खरीदने का इरादा प्लस उसकी कीमत, ये दो बातें जब पाई जाएंगी, अब जो आपने चीज कब्जे में ली है ये कहलाती है मकबूद अला सौमिश शिरा, के खरीदने के इरादे से कब्जा करना। दूसरा है मकबूल अला सौमिन नजर, के यार देखने के इरादे से कब्जा करना, जब इन दोनों में से कोई एक बात पाई ना जाए। क्या मतलब, आपने कीमत तो पूछी लेकिन साथ में ये नहीं कहा कि यार मुझे खरीदना है, या आपने ये कहा कि मुझे खरीदना है लेकिन सिर्फ खरीदने के इरादा जाहिर के कीमत समन नहीं बताया है, समन उस वक्त ये नहीं हुआ, कोई बात नहीं समन के हवाले से, तो फिर कहलाएगा ये मकबूल अला सौमिन नजर। इस हवाले से बात यह है कि वो चीज़ जिसको मकबूल अला सौमिन नज़र हो, यानी क्या आपने कहा कि यार ये सामान अच्छा लग रहा है और ठीक है मुझे ज़रा दिखाओ, मैं घर पे पसंद करवाता हूँ, और आपने कीमत नहीं पूछी, ठीक है, तो ऐसे वो सौमिन नज़र है, तो ये कब्ज़ अमानत है। कब्ज़ अमानत का हासिल ये है कि उसकी हिफाजत करना आपकी जिम्मेदारी है। हिफाजत के पूरे काम यानी क्या कहेंगे मेहनत और तमाम जो भी हिफाजत के हवाले से बातें वो पूरा करने के बावजूद चीज़ अगर हलाक हो जाती है तो आप उसको जिम्मेदार नहीं है। और अगर मकबूल आला सौम शिरा है, मतलब ये कि आपने चीज़ जो वसूल की थी, बताया था यार मुझे ख़रीदना है और आपने उसकी कीमत भी पूछ ली थी, तो ये मज़मून बिल मिसल है। मज़मून बिल मिसल का मतलब ये है, मिसाल के तौर पर आपने वो कपड़ा लिया और उसमें समन बताया गया 1,200 रुपये का सूट है। आपने कहा अच्छा ठीक है मुझे ख़रीदना है, लेकिन मैं ज़रा घर पे पसंद करवा लूँ, उठा के आप ले आए, तो आपने समन उसका 1,200 रुपये तय किया था, और घर पे वो चीज़ हलाक हो गई, जल गई, कोई और मसला हो गया, आप कल वापस गए यार वो सामान तो हलाक हो गया, तो ये मज़मून बिल मिसल है कि आपके ज़िम्मे है कि या तो यानी अगर वो मिसलियात में से है तो उसका मिसल दे दें, कीमियात में से उसकी बाज़ारी कीमत अदा कर दें। यानी वो मज़मून बिल बिल समन नहीं है बल्कि मज़मून बिल मिसल है, उसको मिसल देना लाजिम होगा, वो ये कीमत देना लाजिम होगा, उसको समन देना लाजिम नहीं होगा। तो ये है मकबूद अला सौम शिरा का हुक्म।
متن میں اگر الفصل الثالث فی حق مکان التسلیم، تیسری فصل ہے جس کا تعلق مبی کے کس جگہ پر اس کو حوالے کرنا اس کے حوالے سے ہے، تو مادہ 285 میں فرماتے ہیں کہ مطلق العقد یقتضی تسلیم المبی کے محل الذی ہوا موجود فی، کہتے ہیں کہ اگر عقد مطلق ہے